ہم آج جس معاشرے کے اندر، جس سوسائٹی کے اندر رہ رہے ہیں، اس معاشرے کے اندر ہماری زبان کی جہالتوں کی وجہ سے اور ہماری لرزشوں، غلطیاں، ان کی بنیاد کے اوپر معاشرے کے اندر جڑنے والے لوگ کم ہیں اور ٹوٹنے والے لوگ زیادہ ہیں. اور اس کے اندر بنیادی خامی اور جو کمی ہے ہمارے اندر وہ یہ ہے کہ آج ہم کسی کو فیس کرتے ہوئے برداشت کرنا نہیں چاہتے. کسی کی گفتگو جو ہے جو مجھے پسند نہیں ہے، میں اس کو کھلے چہرے کے ساتھ، کھلے فیس کے ساتھ سننے کے لیے تیار نہیں. اسے ہوتا یہ ہے کہ معاشرے کے اندر عدم برداشت جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے اور معاشرہ جو ہے یہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتا چلا جا رہا ہے. اور اس وقت اس معاشرے کا سٹیٹس یہ ہے کہ صرف 2024 کی آپ گورنمنٹ کی ریشو کی طلاق کی ریشو نکال لیں تو آپ کو ہزاروں کے اندر نہیں، لاکھوں کے اندر کیس جو رجسٹرڈ پاکستان کی عدالتوں کے اندر طلاق کے ہوئے ہیں وہ آپ کو نظر آئیں گے. اس کی بنیادی وجہ، میں نے بہت سارے مقامات کے اوپر اس چیز کو جب اپنے طور پہ سرچ کرنے کی کوشش کی تو مجھے یہ محسوس ہوا کہ ہماری جدید جنریشن جو ہے اس کے اندر ایک بہت بڑی خامی جو ہے وہ قوت برداشت کا نہ ہونا ہے. اس کی ایک ایگزامپل، ہمارے یہ نوجوان طبقہ جب موٹر سائیکل کے اوپر جا رہے ہوتے ہیں تو یہ اس طریقے سے موٹر سائیکل کو ڈرائیو کرتے ہیں کہ گویا آسمان سے باتیں کرنا چاہتے ہیں، اور وہ موٹر سائیکل نہیں ہے بلکہ کوئی اڑن پٹول ہے. اور اللہ نہ کرے اس موٹر سائیکل کے اندر کو تھوڑی سی کسی کی وہ ٹسل ہو جاتی ہے یا لگ جاتی ہے، اس کے بعد ہمارے بچوں کا بیہیو، بڑے چھوٹے کی تمیز کا نہ ہونا، اور 1 سیکنڈ کے اندر ہمارے بچوں کا آپے سے باہر ہونا اور مارنے پہ تل جانا. آج یہ والی کیفیت ہمارے بچوں کے اندر، اور گھر کے اندر ہماری بیٹیوں کی کیفیت، ہر چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر بچوں کو تو لعنت کرنا، ان کو ڈانٹنا اور چیز ہے لیکن بات کے اوپر ان کو گالیاں دینا، یہ ہماری ماؤں بہنوں کا وتیرہ بن چکا ہے. اور اس کے اندر بچوں کا المیہ یہ ہے کہ جس بچے کو موبائل نہ دیا جائے اس کا بیہیو دیکھنے والا ہے. یہ ہمارا معاشرہ کس ڈگر کے اوپر چل پڑا ہے اور کس بے راہ روی کا ہم شکار ہو چکے ہیں. اور حقیقت یہ ہے میرے محترم بھائیوں، اگر ہم اپنے اسلاف کو دیکھتے ہیں، اپنے بڑوں کو دیکھنے ہیں، یہ بزرگ ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا حوصلہ آسمانوں کو چھونے والا، بلند حوصلے والے، عالی ظرف لوگ یہ، اور کھلے فیس والے، کھلے دل والے. لیکن آج ہمارا بچہ وہ انتہائی کم دل، ہر چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر باتوں کو آسمان تک پہنچانے والے، اور اس کی وجہ سے معاشرے کے اندر ایک عدم توازن قائم ہو چکا ہے. بھتیجے جو ہیں چاچے کو ملنا نہیں چاہتے، ٹھیک ہے، چاچے جو ہیں وہ بچوں سے نفرت کر رہے ہیں، بھتیجوں کو نہیں ملنا چاہتے، بھائی سے جدا ہو چکے ہیں. کتنی بہنیں ایسی ہیں جو بھائیوں سے سال ہر سال رابطے نہیں ہیں. اور سب سے بڑھ کر معاشرے کے اندر طلاق کی ریشو، صرف عورت کے اندر بھی قوت برداشت نہیں، مرد کے اندر بھی قوت برداشت. جدید جنریشن ہے نا، طلاق کی ریشو بڑھتی چلی جا رہی. آؤ اس سب کا حل جو قرآن مجید فرقان حمید نے دیا ہے وہ یہ ہے. اللہ قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتے ہیں الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. وہ لوگ جو تنگی اور تکلیف کے ایام کے اندر خرچ کرتے ہیں، والکاظمین الغیظ، اور غصہ آتا ہے تو اس کو پی جاتے ہیں، والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرتے ہیں، واللہ یحب المحسنین، یہ لوگ احسان کرنے والے لوگوں کے اوپر اللہ ان احسان کرنے والے لوگوں سے محبت فرماتا. آج کیا میرے اندر یہ ذرا موجود ہے؟ ہم اپنا ذاتی طور پہ انالیسس موازنہ کریں. میرے ماتحت لوگ جو ہیں، میرے پاس کام کرنے والے ورکر،
میری دکان کے ملازم، ان کے ساتھ میرا بہیو، میرا رویہ، ان کا ٹائم پہ نہ آنا تو گالیوں کے ساتھ ان کا استقبال، یہ ڈیلی بیسس کے اوپر میرا ان کے ساتھ وتیرہ بنتا چلا جا رہا ہے. اور یہ ایک الا من رحم ربی، پوری مارکیٹ میں سے کچھ چند ایک بندے ہوں گے جو اپنی زبان کے اوپر کنٹرول کرنے والے، ادروائز اے سے لے کر زیڈ تک سارے کے سارے کا یہی بیہیویئر. یہ معاشرے کے اندر ہم نفرتوں کو پھیلاتے چلے جا رہے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کیا حکم دے رہے ہیں؟ خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کو ان کی غلطیوں کے اوپر، ان کی خطاؤں کے اوپر، خذ العفو وامر، آپ ان کو معاف کر دیجئے، وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو اچھائی کی دعوت دیجئے اور جاہلوں سے اظہار برات کیجئے، ان سے دور ہٹ جائیے، ان کو آپ کی سمجھ نہیں آنے. اور میرے محترم بھائیو، وہ کون سا ظلم ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نہیں کیا گیا؟ ایک مسلمان کا جو ہوتا ہے طریقہ، اللہ سبحانہ و تعالی نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا پیارا بنایا ہے کہ ہم اس کو بلیو نہیں کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص تم پہ لعنت بھیجتا ہے یا کوئی گالی گلوچ کرتا ہے، آسمان کے فرشتے فوراً اس کو اٹھاتے ہیں، آسمان پہ لے جاتے ہیں. اگر وہ اس نے حق کے اوپر دی ہے تو فاتحہ، اگر نہیں دی تو اگر وہ دوسرا مسلمان خاموشی اختیار کرتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لعنت، وہ بد دعا، وہ گالی اسی کے اوپر واپس آ کے آسمان کے فرشتے ڈال دیتے ہیں. ادھر فرشتے جواب دے رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کی ماں بہن کو گالی مت دو. دوسری جگہ پر فرمایا لوگوں اپنی ماں بہن کو گالی مت دو. جب یہ بات فرمائی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہم کیسے گالی دے سکتے ہیں؟ فرمایا جب تو کسی کی ماں بہن کو گالی دیتا ہے تو گویا تو اپنی ماں بہن کو گالی دے رہا. تو میرے محترم بھائیو، میں نے بس یہی آپ کے سامنے گزارش کرنی تھی کہ آئیے یہ معاشرے کے ایک بہت بڑا ایفیکٹ جو ہمارے معاشرے کے اندر بچوں کو برداشت نہیں، خدا کے لیے ان کو معاف کرنا سکھائے. کیا کریں؟ ان کو معاف کرنا سکھائے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.